اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس گلی کے اور اطراف کی آبادی کے تمام رہائشیوں کے مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت اور آیت کا عنوان ہے پنجتن۔ اللہ نے اس آیت کا وہی عنوان قرار دیا ہے جس عنوان کو اللہ نے کائنات کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ پوری کائنات جن کے طفیل بنی ہے، یہ پورا عالم جن کے صدقے میں بنا ہے، اور بلکہ کہہ دوں کہ جن کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ مجلس ہو رہی ہے تبھی آپ نے یہ قناتیں لگائی ہیں، یہ فرش بچھایا ہے، یہ ممبر لگایا ہے، یہ پنکھے، یہ روشنیاں، یہ آواز کو کئی برابر کرنے والے آلات، یہ سب مجلس کی وجہ سے ہیں، اور مجلس ختم ہو جائے گی تو ان سب کو اٹھا دیا جائے گا۔ مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد یہ گلی جیسے تھی ایسی ہو جائے گی اور یہ سب کچھ انتظام باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر مجلس ختم ہو جائے اور یہ سب کچھ باقی رہے تو سوال ہوگا کہ جب مجلس نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب پنجتن نہیں ہے تو کائنات کیوں ہے؟ جب اللہ نے یہ سب کچھ ان کے لیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تو ان کے جانے پر تو سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا نا۔ جب ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، جب ان کا مزار نجف اشرف میں ہے، کربلا معلیٰ میں ہے، جنت البقیع میں قبر بے صاحبان ہے، تو پھر جب یہ دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے تو پھر یہ سب کچھ ختم۔ یہ آسمان ان کے لیے بنا تھا تو یہ گرا کیوں نہیں؟ یہ زمین ان کے لیے بنی تھی تو یہ پھٹی کیوں نہیں؟ یہ روشنیاں آپ نے سجائی ہیں تو اللہ نے بھی تو چاند سورج کی روشنیاں سجائی ہیں۔ اگر آپ نے سبیل کا انتظام کیا ہے تو اللہ نے بھی دریاؤں میں روانی دی ہے۔ یہ سب کچھ پروردگار عالم نے جن کی وجہ سے کیا تھا، وہ جب وہ نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ تو ماننا پڑے گا یہ گئے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
اگر تمہیں اگر ہمیں ان کے ہونے پر یقین نہیں ہے تو ہمیں اپنے ہونے پہ شک کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن یعنی ہم اچھا پہلے تو میں اپنے جوانوں سے اپنے محترم سننے والوں سے ایک سوال کر لوں کہ کیا ہمیں بندوں کی ماننی ہے یا اللہ کی؟ جی اللہ کی بات مانیں یا بندوں کی؟ کیونکہ بندوں کی باتیں تو روزانہ تبدیل ہوتی ہیں، روزانہ بدلتی ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، خود اپنی ہی بات کے خلاف فیصلہ لے لیتے ہیں، خود اپنے ہی فیصلوں کے خلاف فیصلہ لے لیتے ہیں۔ یہ پورا ملک جنہیں منتخب کر کے اعلیٰ ایوان میں پہنچاتا ہے وہ وہاں روزانہ آئین تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، ترمیمات لا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی فیصلوں کے خلاف فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بات کیوں مانیں کہ جن کی بات ہی نہ ہو؟ تو بات تو اس کی ماننی ہے کہ جو وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہہ کر بات کرتا ہے کہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ حتمی ہو نہیں سکتا۔ میرے محترم سننے والے بچپن میں دینیات میں پڑھ چکے، ہم نے بھی دینیات کی پہلی کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے، اور صفات ثبوتیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ مرید ہے، اللہ مرید ہے۔ اچھا یہ جو لفظ مرید ہے ہمارے یہاں کیونکہ بہت زیادہ مرید پائے جاتے ہیں اس لیے فوراً ہمارا ذہن جائے گا ہمارے والے مریدوں کی طرف جنہوں نے پیروں کو مروایا ہوا ہے، کہتے ہیں میرا پیر ایسا، اور پیر کہتا ہے جی مرید کہہ رہا ہے میں ایسا ہوں، مجھے تو نہیں پتا میں ایسا ہوں۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے یہاں پیروں کی اور مریدوں کا۔ تو یہ والا مرید ہمارا والا مرید نہیں ہے۔ مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو، جس کا ارادہ ہو اسے مرید کہا جاتا ہے۔ اچھا ہمارے والے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے تو یہ مرید مراد نہیں ہے، یہ تو طے ہے جی۔ تو اللہ مرید ہے، میں اور آپ مرید نہیں ہیں، اس لیے ہم اور آپ مرید نہیں ہیں کہ ہمارا ارادہ بنتا نہیں ہے ایک تو، اور بن جائے تو پھر باقی نہیں رہتا، صبح بنتا ہے شام کو ٹوٹتا ہے۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے مولا نے ہماری حیثیت بتائی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں عرفت اللہ بفسق العزائم، میں نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ سبحان اللہ، علی کی ذات پر صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ دقت ہے آپ حضرات کی۔ تو مرید صرف اللہ ہے، صاحب ارادہ جس کا ارادہ بننے کے بعد ٹوٹتا نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ صاحب ارادہ ہے، اس نے کیا کیا ارادے کیے ہوئے ہیں۔ ایک ارادہ تو آپ نے بہت سنا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ کا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کا ایک ارادہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا۔ میں جامعۃ المنہاج الحسین کے قریب مجلس پڑھ رہا ہوں، طالب علم بھی بیٹھے ہوں گے جی۔ یریدو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور استقبال کو شامل ہوتا ہے جی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ترجمہ نہیں ہوگا کہ کافر کہتے ہیں، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہے اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا، فعل مضارع کا، یعنی اللہ نے جب ارادہ کیا اس وقت بھی، اور جب تک اللہ ہے یہ ارادہ ہے، یہ ارادہ رہے گا۔ اچھا ایسے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب جو کہتے ہیں، جو کفر اختیار کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں، صاحبان کفر کہتے ہیں، اب ترجمہ کہتے ہیں نہیں کروں گا، میں ترجمہ کروں گا کہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ تو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت پر گواہی کے لیے تمہارے اور میرے درمیان اللہ کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اچھا یہ یقولوں کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی نبی کے زمانے میں بھی انکار رسالت ہوا اور ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو آئندہ بھی نبی کی رسالت پر اللہ گواہ کے طور پر ہے
اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اچھا، اگر اللہ کے وجود پر یقین ہے تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عالم الکتاب ہر زمانے میں رہے گا، اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اور ہم نے پہلے کب اپنی آنکھوں پر اعتبار کیا ہے جو یہاں ہم اعتبار کر بیٹھے؟ ہم تو روزانہ دیکھتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ ہماری نگاہیں تو دھوکہ کھاتی ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں؟ جی ہاں، بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا ہے، میں نے اسے پیروں سے کچلا اور کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو ہوتا کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ جی، روم کے بادشاہ نے شام کی حکومت کو 17 سوال لکھ کر بھیجے خط میں، جی، کہ ان کے جواب دے دیجئے۔ جب وہ خط حضرت کے پاس پہنچے تو بہت دیر تک تو اسے دیکھتے رہے، اور آخر میں ان کے ذہن میں آیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ کسی کو یہی خط دے کر جی کوفہ بھیج دو علی کے پاس، اور علی بتائیں گے کہ ان کے جوابات کیا ہیں۔ ان 17 سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ لا شے کسے کہا جاتا ہے؟ لا شے۔ تو جب خط پہنچا حضرت کے پاس تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے بندے کو لے جاؤ، جو بندہ آیا تھا ساتھ اسے لے جاؤ، اور صحرا میں کھڑے ہو کر اسے سراب دکھا دو، یہی لا شے ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا۔ یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ کیا آج انکار رسالت نہیں ہو رہا؟ کیا آج نبی کی نبوت کے خلاف باتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ جی، نہ صرف نبی کی نبوت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں بلکہ توہین ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا بدتمیزیاں مچی ہوئی ہیں۔ تو ہر زمانے میں نبی کے خلاف لوگ بولیں گے، اور نبی کے دفاع کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اب ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں کہ وہ کون ہے۔ ان مجلسوں کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انہیں ڈھونڈ لو کہ جنہیں نبی چھوڑ کر گئے ہیں۔ بھئی ابھی ایام خرسندی ہیں، عید غدیر ہے، پھر مباہلہ ہے، اور پھر بہرحال محرم آئے گا تو آپ شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں اور ان ایام میں آپ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ مہذب گھرانوں کے جو تقریبات ہوا کرتی ہیں، خاندانی لوگ مکس گیدرنگ نہیں کرتے۔ اچھا، اس پہ تو ایک دو ہی آوازیں آئی ہیں مجھے۔ وہ جو مرد و عورت کا جو مخلوط تقریب ہوتی ہے، وہ خاندانی لوگ اور خاص طور پہ سادات کے ہاں بڑا احترام ہے اس بات کا۔ ظاہر ہے وہ سیدانیوں کو اس طرح سے کیسے غیر مردوں کے سامنے پیش کر دیں گے، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہوگا، لیکن خاندانی لوگوں کے ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ قناعت لگی ہوئی ہوتی ہے، مرد وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں دولہا کے لیے اسٹیج سجا ہوتا ہے، اور عورتیں وہاں بیٹھی ہیں جہاں دلہن کے لیے اسٹیج سجا ہوا ہے۔ جی، ساری عورتوں نے دلہن کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ دولہا ہے، اگرچہ دیکھا نہیں ہے، اور سارے مردوں نے دولہا کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہاں دلہن ہے، اگرچہ انہوں نے دلہن کو دیکھا نہیں ہے۔ ایک کا وجود دوسرے کا لازمہ بتا رہا ہے۔
جب نبی نے فرما دیا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گی، تو اگر تمہارے گھروں میں قرآن رکھا ہے تو نبی پر یقین رکھو کہ اہل بیت بھی ہیں۔ بلندتر صلوات۔ بھائی ماشاءاللہ آخر تک بہت لوگ ہیں، سنی شیعہ مجمع ہے، بلندتر صلوات عطیہ کریں گے۔ آپ اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھنے سے منافقت بھاگ جاتی ہے، اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھنے سے رزق برسنے لگتا ہے، بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ ترجمہ اور بعض چیزوں کی طرف توجہ ذرا دقت ضروری ہے، اور قرآن تو اتنا بڑا دسترخوان ہے اللہ کی طرف سے، مانوی غذاؤں کا دسترخوان ہے کہ ہم جب چاہیں اس سے غذا حاصل کر لیں، جب چاہیں اس سے ہم غذا حاصل کر لیں۔ یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ خالق کی کتاب قرآن اور مخلوق کی کتاب نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ قرآن کی عملی تفسیر کو کہا جاتا ہے۔ اگر علی کا عمل نہ ہوتا تو قرآن پہ عمل کا ثبوت نہ ہوتا۔ جی آپ جب اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید، آپ ابھی جا کے زیارت کریں، قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھولیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے ابھی بات کر رہا ہے۔ نہج البلاغہ کھولے تو لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ اللہ کا کلام وقت کا محتاج نہیں ہے، زمانہ کتنا ہی جدید ہو جائے محکوم قرآن رہے گا، قرآن کی حاکمیت رہے گی، قرآن کا تسلط رہے گا، قرآن مجید کے بغیر زمانہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے مضمون کو انسان کہا جاتا ہے، انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں پودوں کی بات ضرور ہے مگر اس لیے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے، اس میں پتھروں کی بات ضرور ہے مگر اس لیے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے، اس میں حیوانات کی بات ضرور ہے مگر اس لیے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے۔ ساری کائنات کو سخر لکم کہہ کر اللہ نے اس کے حوالے کر دیا، مگر اسے کس کے حوالے کیا؟ خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ جی 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 صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ انسان اللہ کے لیے بنایا گیا وجود ہے، لہٰذا جب تک یہ للہی رہے، الہی رہے، صبغت اللہی رہے، رنگ خدائی چڑھائے رہے، اس وقت تک تو یہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ اور جہاں اس نے اپنے اندر سے صبغت اللہی کو ختم کیا، رنگ الہی کو ختم کیا، وہاں سے یہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ اسے کہتا ہے کالانعام، جانور ہے، اور پھر کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور پستر ہے۔ دقت کر لیا آپ نے؟ تو یہ کائنات اللہ نے جن کی وجہ سے بنائی ہے، انہی کی وجہ سے سانس بھی لے رہی ہے، انہی کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ میں 250 علماء اہل سنت کی فہرست مرتب کر چکا ہوں جو امام مہدی کی ولادت کے قائل ہیں۔ جی ہاں، یعنی یہ بحث اگر ہے تو سنی بھائی اور سنی بھائی میں ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، 250 علماء، اور آج کے نہیں، جنہوں نے بنیادیں ڈالی، محدثین، جنہوں نے بنیادی اور اساسی کتابیں لکھی ہیں، محدثین، وہ 250 کی تعداد میں علماء اہل سنت، کوئی 300 سال پرانا، کوئی 800 سال پرانا عالم دین، وہ لکھ چکے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے۔ اچھا یہ علمی بحث ہے، دل آزاری کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ولادت ہو چکی ہے تو دل باغ باغ ہوگا، دل افسردہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ اور قریب آ جائیں گے نا ہم جی، اور نظریات جڑتے چلے جائیں گے. تو یہ کتاب بہت جلد ہم چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے امام مہدی مولود و موجود. کتاب بھی اہل سنت عالم دین نے ہی لکھی ہے، انہوں نے ہی محنت کر کے ہم نے ان سے دیکھا، ان کے پاس موجود ہے، اور وہ اس کو چھپوانے جا رہے ہیں. امام مہدی مولود و موجود، کہ امام مولود بھی، ولادت بھی ہو چکی ہے اور موجود بھی ہیں. ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مگر مجھ پہ چند ہی لوگ ظاہر ہیں. بھائی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، بات میری جا رہی ہے تو تسلی دیتے رہیے گا. یہ سب ادھر حاضر ہیں یا نہیں؟ خود آپ میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے برابر والا حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے؟ جی میرے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ مجھ پہ حاضر ہیں، میں ان پہ حاضر ہوں، مگر مجھے پتہ نہیں ہے ان کا نام کیا ہے اور یہ ہے کون. تو ضروری نہیں ہے کوئی حاضر ہو اور وہ ظاہر بھی ہو. سرکار مکے میں 40 سال تک حاضر تھے یا نہیں؟ مکے والوں پر ظاہر نہیں تھے کہ نبی ہیں. جب آپ نے فرمایا میں ہی نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ حاضر تھے، ظاہر بھی ہو گئے. ہمارے امام حاضر ہیں، جب ہم پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہو جائے گا. کسی غار میں نہیں ہے، کسی سرنگ میں نہیں ہے، سامرہ کی وادیوں میں نہیں ہے، کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے، کسی حجرے میں نہیں ہے. ہمارے درمیان ہیں، بس ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر لی؟ تو یہ جو کائنات بنی ہے، یہ شعراء کرام نے، اولیاء الہی نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ، یہ جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، یہ ہے اصلی اور اساسی بات. تو میرا سوال اپنے آپ سے یہ تھا کہ ہم اللہ کی مانیں یا بندوں کی؟ بندوں کا کہنا کچھ اور ہے، اللہ کا کہنا کچھ اور ہے. کبھی کبھی مل بھی جاتا ہے اگر بندے اطاعت گزار ہو جائے، ورنہ ضروری نہیں ہے. جی بندے، توجہ چاہوں گا، میں یہ کوئی مجلس پڑھنے آیا ہوں، کوئی لطیفہ سنانے نہیں آیا، لیکن ایک عجیب حقیقت ہے تاریخ کی. ایک دور ایسا آیا تھا عالم اسلام پر کہ جب قیاس اور استحسان کی بنیاد پر دین سمجھا جا رہا تھا. قیاس کی بنیاد پر دین سمجھا جا رہا تھا، یعنی جو مجھے اچھا لگے، جو مجھے صحیح لگے، اسے میں دین کا حصہ بنا دوں. اچھی بات کو ہی دین کا حصہ بنائے گا نا، وہ تو ہوگا بھی نہیں کہ وہ کوئی بری بات کو دین کا حصہ بنائے گا. مگر جو مجھے اچھی لگ رہی ہے بات، میں اسے دین کا حصہ بنا دوں، اسے قیاس کہا جاتا ہے. میری قوم میں بھی کہیں کہیں مجھے یہ کمزوری نظر آتی ہے کہ جو اچھا لگ رہا ہے اسے دین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. بھائی ہر اچھی چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی. دقت ہے اب بات کی. تو ایک بڑی تعداد اس دنیا میں اور اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ بہت سارے پڑھے لکھے، اچھا یہ کام پڑھے لکھوں کا ہی ہوتا ہے، ہاں بیچارے یہ جو ہمارے، تو وہ تو بیچارے ہیں، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہی جو ہے وہ معاملات خراب کرتے ہیں، اور فساد بھی انہی سے ہے تو امن بھی انہی سے ہے. معاشرے کے اگر 3 طبقے قابو میں آ جائیں، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ تھوڑی سی کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں. اگر معاشرے کے 3 طبقے دانش اگر قابو میں آ جائیں تو معاشرہ سدھر جائے گا. ایک صاحبان ثروت لوگ، پیسے والے لوگ، اور ایک صاحبان صحت جن کی باڈی اچھی ہے، لمبے چوڑے ہیں، جی بہادر شجاع لوگ، مکہ گھوسا دکھانے والے لوگ، جی صحت مند لوگ، اور دوسرے عالم صاحبان علم. اگر یہ پابند قرآن و اہل بیت و سنت رسول ہو جائیں تو معاملات ٹھیک ہوتے چل جائیں گے. آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے حج پر پیسے والوں کو اور صحت والوں کو کیوں بلایا ہے؟
بیچارے ٹھیلے لگانے والے پہ تو حج بھی واجب نہیں ہے، ککڑی بیچنے والے پہ تو حج ہی واجب نہیں ہے۔ حج تو واجب ہی ان پر ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے اور جن کی صحت صحیح ہے، یہ دونوں ہی تو خطرناک ہیں۔ ہاں جی، انہیں بلا لیا مکے میں، میرے ساتھ ایک وزیر تھے، بارہا میں نے کوئی الحمدللہ 9 حج کی ہیں، تو بارہا رہا کہ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی، ایک سفر میں ہمارے ساتھ دانش بھی ہمارے ساتھ حج پہ رہے جی، ایک سفر میں ایک وزیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو مزدلفہ میں مشعر الحرام میں شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، تو وہ کنکریاں بین رہے تھے، تھیلیوں میں ڈال رہے تھے، وہ 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو 7 ہفتے کے دن 7 ہے نا، تو 7 کنکریاں مارنی ہے، پورا ہفتہ دھونا ہے اپنا۔ تو فلسفہ حج پہ جاؤں گا تو میرا پسندیدہ مضمون ہے، لیکن یہاں صرف اتنا کہ وہ کنکریاں بین رہے تھے، تو میں ان کے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے مٹی میں احرام باندھے ہوئے، تو کنکریاں بین رہے تھے، تو میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا ذلیل نہیں دیکھا، میں نے خود کو کبھی اتنا ذلیل نہیں دیکھا، اور اس ذلت میں جو عزت مل رہی ہے مولانا، وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے کہنے لگے میں واپس جاؤں گا تو اسمبلی کے باہر 3 ستون بنوانے کی قرارداد پیش کروں گا اسمبلی میں، تاکہ سارے اراکین اسمبلی پہلے 3 شیطانوں کو کنکر ماریں، پھر اسمبلی میں آ کے بیٹھیں۔ وہ جو فیصلے لیتے وقت اپنی دنیا کو ذہن میں رکھتے ہیں نا، وہ فیصلے لیتے وقت جو اپنا مفاد دماغ میں رکھتے ہیں، تو پھر فیصلہ اچھا کر نہیں پاتے۔ تو تاریخ اسلام میں کچھ ایسا دور بھی آیا، آپ مجھے تسلی دیجئے، آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے؟ آخر والے بھی تھوڑا ہاتھ واٹ اٹھا دیں، کوئی صلوات پڑھوا دیں، ایک صلوات پڑھیں۔ تاریخ اسلام میں ایسا دور بھی آیا کہ جو قیاس کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے تھے، اور پھر اسلامی ریاست چلتی تھی کچھ عرصے تک کچھ علاقوں کے اندر، تو کیا ہوا ہوگا؟ مگر کیونکہ قرآن کے ساتھ نبی اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں، تو قرآن کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کا کام اہل بیت کا ہے، اور ہر دور میں انہوں نے اپنی جانیں دے دی، مگر اسلام کو ٹریک سے ہٹنے نہیں دیا، صحیح رستے سے اسلام کو ہٹنے نہیں دیا جی۔ لہٰذا ایسا دور بھی آیا کہ حمص میں جو شامات کا علاقہ ہے، شامات ایک بہت بڑا علاقہ کہ جو آج شام اس کا ایک حصہ ہے، فلسطین اس کا ایک حصہ ہے، لبنان اس کا ایک حصہ ہے، شامات کے علاقوں میں مدتوں یہ کمزوری رہی مسلمانوں کے درمیان کہ قیاس کی بنیاد پر فیصلے، جو مجھے مولوی صاحب کو بات اچھی لگی وہی فتویٰ بنا کر پیش کر دیا، جو دین انہوں نے صحیح سمجھا جو اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ یعنی بدعت تو اسلام میں داخل کرنا بدعت، اور قیاس کی بنیاد پر آپ کی رائے داخل کرنا ثواب کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہے اصلی مضمون، اگر میں اپنی بات کو یوں پیش کروں۔ یعنی فلاں کام کیونکہ بدعت ہے تو شامل کرنا حرام، یہ جو آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اسلام کے نام پر، یہ جو آپ نے اپنی رائے کو اسلام بنا کر پیش کر دیا۔ شامات میں ایک مدت ایسی رہی، تو ایک شخص داخل ہوا حمص کے شہر میں، تو آواز آ رہی تھی اذان کی، اور مؤذن کہہ رہا تھا یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ، حمص والے کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ اذان میں یقولون اہل حمص کا کیوں اضافہ ہے؟ تو ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یہ مؤذن کچھ اضافہ کر رہا ہے اذان میں۔ کہنے لگے ہاں وہ جو مؤذن ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو یہودی ایک پڑوس میں رہتا ہے، اس کا لہن بڑا اچھا ہے، تو اسے کہا ہے تم اذان کہہ دو، تو وہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں بولتا، یہ بولتے ہیں، تو اس نے اذان میں ہی وہ جملہ بڑھا دیا۔ تھوڑے سے آگے گئے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنی ٹانگ ایک ہوا میں معلق کر لی، اور ایک ٹانگ پہ لطیفہ نہیں سنا رہا میں، ایک ٹانگ انہوں نے
ہوا میں معلق کر دی اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ انہیں اور تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بعد میں پوچھا تو کہا جی یہ فرما رہے تھے کہ میں آ رہا تھا تو رستے میں چھینٹ لگ گئی تھی، پیر نجس ہو گیا تھا، تو نجس پیر میں نے علیحدہ کر دیا اور پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک عجیب قیامت نظر آئی کہ ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور یہ صاحب تکبیروں پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 40 آدمی اور کھڑے ہیں۔ تو جب جنازے کی نماز مکمل ہو گئی تو پوچھا حضور یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کہنے لگے کیا کر رہا تھا؟ جنازہ پڑھا تھا۔ وہ تو پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، نظر آ رہا ہے زندہ ہوں۔ کہنے لگا میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے۔ دیکھ لیا آپ نے جمہوریت کا عنوان۔ اگر جمہوریت اسلام کی حاکمیت کے بغیر ہو تو یہی مذاق بنے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کیفیت جو پسند آیا، جو اچھا لگا، اسے دین کا حصہ بنا لیا۔ اچھا یہ بات تو میں شامات کی کر رہا ہوں، شاید کوئی چند صدیوں پہلے کی ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پڑوس میں نہیں ہوا کہ جنازہ جا رہا تھا تو اسے روک کر اس کو دیکھا گیا تو وہ مرد تھا اور اس نے داڑھی مونڈی ہوئی تھی، مرنے سے پہلے اس نے شیو ویو بنایا تھا، داڑھی واڑی مونڈی تھی، اور اس کو مر گیا اور اس کا جنازہ لے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے اسے 80 کوڑے مارو پھر دفنانا۔ وہ جنازے کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہی ہوا ہمارے پڑوس میں، جی یہی ہوا۔ تو یہ دین کے نام پر پڑوس سے مراد آپ لاہور میں نہیں رہیے گا، ملک کے پڑوس کی بات کر رہا ہوں جی۔ تو یہ دین اپنی پسند کے مطابق فیصلے لینا، قیاس اور استحسان کی بنیاد پر فیصلے لینا، لیکن نہیں عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم اس دین کو بے وارث چھوڑ کر نہیں گئے۔ کیا کریں کہ ہم اس دین کو سالم رہنے دیں؟ کیا کریں کہ دین الہی سالم رہے؟ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ بیٹھو جنہوں نے دین کو سالم رکھا ہے، ان کی تعلیمات پر غور کرو جنہوں نے دین کو سالم رکھا ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں۔ اللہ کی مانے یا بندوں کی؟ توجہ ہے؟ بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ بندوں کا تو یہ حال ہے جی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مثلا سارے بندے یا اکثر بندے، مجھے معاف کریں، سارے معاف کریں، اکثر بندے کہتے ہیں نا دیندار نقصان میں ہے، دیندار، بھائی وہ دیندار تھے نا، متدین متقی تھے، بڑے دین اللہ والے تھے، اس لیے کچھ کھا کما نہیں پائے، رشوت نہیں لیتے تھے اس لیے کہ اللہ والے تھے۔ یعنی جو اللہ والا ہوگا وہ فاقے اٹھائے گا، جو اللہ والا ہوگا وہ پریشانیاں اٹھائے گا، جو اللہ والا ہوگا وہ وہیں رکا رہ جائے گا جہاں 20 سال پہلے تھا، اور جو اللہ کا مثال کے طور پہ نظر انداز کرنے والا ہوگا وہ جھگی سے نکل کر اچھے مکان میں اور اچھے مکان سے نکل کر کسی پوش علاقے میں آ جائے گا۔ اور کہا صاحب وہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، مگر وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ زیادہ کرتے ہیں، اللہ کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے نقصان۔ تو دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ اللہ والے نقصان میں ہیں، ایسا ہی ہے نا، مگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ والے فائدے میں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو اللہ والے ہیں وہ فائدے میں ہیں، باقی نقصان میں ہیں۔ ہم اللہ کی مانیں یا بندوں کی؟ مثال دینے جا رہا ہوں، اگر تھکے نہیں بیٹھے، سارا عالم اسلام اگر کہہ دینا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نہ ماننا، اس لیے کہ اللہ قرآن سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت میں فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل، اللہ جل، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت،
जवाब दीजिए। यज़ीदियत यज़ीदियत मेरे बेटे दुश्मनात तिलान बीबी दे कातलात तिलान कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नारे पाकिस्तान में मजलिस हो रही है, ईरान इराक में मजलिस नहीं हो रही है, ये हमारी मजलिसों का हिस्सा है। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो हम जहाँ रहते हैं ना, ये सुन्नी भाइयों के भी ऐसे ही नारे लगते हैं। ये हमारे यहाँ का माहौल है भाई, अकीदतों का इजहार होता है। अब ये और बात है कि मैं नारे लगाने वाले पर और रुबाइयाँ जो बीच में पढ़ते हैं उन पे ज़्यादा, अपनी तकरीर से ज़्यादा उन पे गौर करता हूँ कि क्योंकि नारा वो लगा के चले जाएंगे, बाद में जवाब मुझे देना पड़ेगा। वो उल्टी सीधी रुबाई है, उल्टी सीधी रुबाई वो पढ़ देंगे, बाद में जवाब हमें देना पड़ेगा। तो मजलिस एक ही को पढ़ने दें। सलवात पढ़ लें ज़रा नबी की ज़ात पे, इससे बेहतर पढ़ सकते हैं आप। बहुत देर मतलब नहीं है, आपको बहुत देर तक तकलीफ़ देना मतलब नहीं है। मैंने आयत पढ़ी है तो उसका तर्जुमा ज़रूर करूँगा और थोड़ा सा उसके ऊपर गौर ज़रूर करूँगा। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, बस इल्म आ जाने के बाद अगर कोई कट हुज्जती करे, जिद्दम जिद्दा, बहसम बहसी करे, दलील आ जाने के बाद भी कोई अगर सरे तस्लीम खम न करे, बात मजबूत न रखता हो और मजबूत बात को न माने, उसको अल्लाह मजम्मत की निगाहों से और मजम्मत के अल्फाज में कुरान में याद कर रहा है। खबरदार, अल्लाह रसूल अहले बैत सहाबा कराम का चाहने वाला जिद्दी नहीं होता। या दलील दो या दलील लो, दलील से बात करो, इस्तदलाल से गुफ्तगू करो, या बात मान ली जाए या बात मनवाई जाए, इससे हटकर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हमारा मयार ये होना चाहिए। जी, मैं मक्के में हरम इलाही से अपने होटल की तरफ जा रहा था, इसी हुलिये में रहता हूँ, आपका नौकर हूँ, इसी हुलिये में रहता हूँ जो हुलिया मेरा इस वक्त है। ये मुतकब्बिरों के कपड़े नहीं हैं, ये मकतब के नौकरों के कपड़े हैं। तो एक मिस्री हाजी मेरे बराबर से गुजरे, 3-4 मिस्री हाजी थे, तो मुझसे आपस में कहने लगे ईरानी जा रहा है। तो जज्बा हुब्बुल वतनी फड़कने लगा। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो कहने लगे पाकिस्तान में शिया हैं? वो इस होलिये में ज़्यादातर वहाँ पर जो देखते हैं तो समझते हैं क्योंकि ईरानी उलमा वहाँ पहनते हैं, हमारे बुजुर्गान को शायद थोड़ा सा नहीं है, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते, मगर मैं उन मुजरिमों में से एक हूँ। हमारे बुजुर्ग वहाँ जाके रुमाल तो डाल लेते हैं। बुजुर्गों की खताएं पकड़ना भी गलती है भाई। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए मैं कोई ख़ता नहीं पकड़ रहा। ख़ताए बुजुर्गाना गिरफ्तन ख़तास्त, पुराने मुहावरे में कहा जाता था कि बुजुर्गों की खताएं पकड़ना भी खता है। तो वो अलहदा एक बहस है, मैं उससे दोबारा हाथ उठा रहा हूँ। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं अपनी बात कर। तो गुफ्तगू शुरू हो गई और गुफ्तगू, अच्छा उनको भी उसी तरफ जाना था, वो जरवल का इलाका, अब तो सुना है वो हरम के हिस्से तक आ गया है। ये मैं चंद सालों से मुशर्रफ नहीं हो पाया। तो गुफ्तगू होने लगी। गुफ्तगू में वो कहने लगे कि जी ये क्यों करते हैं आप, वो क्यों करते हैं आप, ऐसा क्यों कहते हैं, फलां ये करते हैं वो करते हैं। कुछ गलतफहमियाँ थीं, कुछ उनके लिए, कुछ बातें उनकी ठीक थीं, यानी वो सही कह रहे थे कि हम वो करते हैं, और कुछ उनको पता ही नहीं था। तो वो कुछ गुफ्तगू हुई, तो फिर कहने लगे जी अच्छा ये अगर आप मान रहे हैं कि आप ये करते हैं तो इसके ऊपर हम, अच्छा वो भी इत्तेफाक से आलिम थे और मदरसे के पढ़े हुए थे। तो मैंने कहा जी हमारी गुफ्तगू हो सकती है, कल भी हो सकती है, हरम आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगा, मगर इसका बुनियादी हमें पहले एक उसूल और एक शर्त तय करनी होगी। वो ये कि आप मेरी किताब से मुझे हवाला देंगे, मैं आपकी किताब से। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप अपनी किताब से मुझे हवाला दे रहे हैं। मैं उन किताबों में, वो हमारी किताबें हैं, मगरचे मैं जिस जाविये से कह रहा हूँ उसी जाविये से लीजिएगा, वरना वो हमारी किताबें हैं।
تو بعض ان کتابوں میں تو ایسے راوی بھی ہیں جنہوں نے اہل بیت کو مارا ہے، تو ہم اس سے تو روایت ہی نہیں لیتے. جو ناسبی ہو ہم اس سے روایت نہیں لیتے. کتنا ہی سچا ہو مگر علی کا دشمن ہے تو ہمارا نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. تو بس میں تو بات یہ ہونی چاہیے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد پھر بحثم بحثی نہیں ہونی چاہیے. میں سنی اپنے بچوں کو بھی اور شیعہ بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں. میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں، میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کا شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. اور جتنا پیار میرا میرے بھائیوں سے ہے وہ سب پر واضح ہے. جو نہیں جانتے وہ ذرا یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، کیونکہ آج کل کی تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی نا. ابھی میں ممبر سے اتروں گا نہیں کہ ہمارے کلپ بن چکے ہوں گے. تو سب کچھ موجود ہے، ہماری کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، اور دوغلا پن بھی نہیں ہے، منافقت بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم جس سے ملتے ہیں، مولانا طارق جمیل کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا آپ نے گلدستہ اہل بیت جو کتاب لکھی ہے اہل بیت کی شان میں، ائمہ اہل بیت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے 6 جگہ ہم شیعوں کو چٹکی بھری ہے. تو پیار اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ اور تنقید اپنی جگہ. جی مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ زید شہید کو شیعہ چھوڑ گئے تھے اس لیے وہ تنہا رہ گئے اور مار دیے گئے. تو میں نے کہا سنیوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مشکل دور تھا اور ساتھ دینا ہر ایک کے بس کی بھی نہیں ہوتا. تو اس گھرانے کے ساتھ تو جو ہوا ہے وہ تاریخ نے لکھا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. ان کے تو اپنے بعض اوقات ان کا ساتھ چھوڑ گئے، اس لیے کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو دلیل دوں کہ ان کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے. یعنی میں جہاں شیعوں پہ وہ تنقید ہوئی ہے وہاں میں نے سنیوں پہ بھی وہ تنقید کر دی. تو دونوں پہ تنقید بنتی ہے، دونوں پہ تنقید بنتی ہے. ان کا بھی جملہ بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے، ہماری بات بھی ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے. آج 1400 سال کے بعد غیبت میں ہے تو آپ مجمع لگائے بیٹھے ہیں. بھائی ذرا کڑوی بات سن لیجئے گا. اگر آنے کے فوراً بعد انہوں نے کہا نا کہ بخاری صاحب اپنی گاڑی کی چابی اس ککڑی بیچنے والے ٹھیلے والے کو دے دیجئے، آج کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھے گا. اور اگر شہنشاہ حسین نقوی چوں چرا نہ بولے، خاموشی سے اپنی گاڑی کسی اور کے حوالے کر دے، تو یہ ہے شیعت. اور اگر میں اپنے ہی مولا سے کہوں مولا میں نے تو ٹکا جوڑ کے بنائی ہے، میں نے تو بڑے قرضے جمع کر کے جگہ جگہ سے پیسے قرضہ لے کے گاڑی خریدی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ٹماٹر بیچ رہا ہے ٹھیلا لگائے کھڑا ہے اسے اپنی گاڑی دے دو، آپ میری گاڑی اسے دلوا رہے ہیں مولا میں نے تو بڑی مشکل سے بنائی ہے. اب یہ جو میں پس و پیش کروں نا، یہ جو اگر مگر بولوں تو یہ تشیع سے نکال دے گا. ہاں تو آج تو غیبت ہے نا تو ہم بڑے مزے سے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. خفا نہیں ہوئیے گا بھائی مجھ سے آپ. تو بات اتنی ہے کہ علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی نہیں ہونی چاہیے، بحثم بحثی نہیں ہونی چاہیے، بات کو ماننا چاہیے. میرا دل کر رہا ہے کہ وہ جملہ پورا کر دوں کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے، ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے. اس گھرانے کے ساتھ، حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ چلنا مشکل ہے، علی کے ساتھ چلنا مشکل ہے. یہ کیوں قرآن مجید میں اللہ نے ان کے ساتھ چلنے کے لیے شرطیں لگا دی؟ کونوا مع الصادقین سے پہلے 2 شرطیں لگا دی اللہ نے. وہ صادقین کے ساتھ چلے گا جس میں پہلے یہ 2 شرطیں ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو، مومن ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پھر علی کے ساتھ چل سکو گے. بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا. مومن ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے، پھر ہے کونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ چلنے کے لیے اہلیت ایجاد کرنی ہوگی، قابلیت بڑھانی ہوگی. جی
اچھا سچوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، اب تک اگر سچے کسی کو نہیں پتا تو میں سنا دیتا ہوں. سچا انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے مباہلے میں جا کے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے. جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت، سچا یہ پنجتن جو گئے نا، یہ ہیں وہ جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے تھے نبی کے ساتھ. جی تو کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان سچوں، ان پنجتن کے ساتھ چلنا، اس گھرانے کے ساتھ چلنا مشکل ہے، جس کی پہلی شرط ہے ایمان. جی ایمان، اور ایمان کتنا مشکل ہے کوئی مسلمان سے پوچھے، اور مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی علامہ اقبال سے پوچھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بہت مشکل ہے مسلمان ہونا. حضرت ابراہیم و اسماعیل فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے 2 مسلمانوں میں قرار دے. بہت مشکل بات ہے مسلمان ہونا. پھر مسلمان ہونا مشکل ہے تو پھر قرآن سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جو کہہ رہے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، کہ یہ آمنا نہ کہا کریں، یہ کہا کریں اسلمنا ہم اسلام لے آئے. اس لیے کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اسلام مشکل، اور اس سے زیادہ مشکل ایمان. اور پھر اگر مومن ہو گئے اللہ اکبر، تو کیا معلوم کوئی 7ویں درجے پہ ہو، کوئی 6 درجے پر ہو، کوئی 8ویں درجے پر ہو، اور کوئی سلمان ہو جو 10ویں درجے پر ہو. پھر مومن ہونا کتنا مشکل ہے. اور پھر مومنوں کو دعوت تقویٰ دیا جا رہا ہے، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. اگر آج تک میرے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں تو خطبہ حمام جا کے پڑھو. علی مولا نے 110 صفتیں بتائی ہیں متقیوں کی. 110 صفتیں ہیں متقیوں کی جو علی کی زبان پر آئی ہیں کہ متقی میں یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. اللہ رسول اہل بیت شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہتے. کردار پکار کر بتائے کہ علی والا ہے. جی چال بتائے کہ یہ اہل بیت والا ہے. تھک گئے آپ میری باتوں سے. یہ حلیہ بتائے گا کہ یہ علی والا جا رہا ہے. ہمیں شناختی کارڈ نہ دکھانا پڑے. جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. علی والا پکار کے بتائے کہ مجھے علی نے پالا ہے. محمد. توجہ کر لی آپ نے. تو ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے بھائی. مومن متقی ہو جاؤ تو پھر کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ چلو. بہت دیر لگا دی میں نے، کسی اور موقع پر یہ تو گفتگو معارف کی ہے، مفاہیم کی ہے، یہ تو یقیناً اور بھی ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے. صاحبان ایمان کو دعوت تقویٰ اور متقیوں کو دعوت معیت، ہمراہ چلنا، اہل بیت کے ساتھ چلنا. جی اہل بیت کے ساتھ چلنے کی ایک نسخہ، ایک رستہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کو ہدیہ کر دوں، اس آبادی کے مسلمانوں کو اور رہائشیوں کو ہدیہ کر دوں. اہل بیت کے ساتھ چلنے کا ایک رستہ. اور وہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ جس دن ممبر پہ بیٹھ کے اپنی کوئی بات کی جائے. بات قرآن سے ہونی چاہیے، حدیث سے ہونی چاہیے، معصومین کی سیرت سے ہونی چاہیے. تو امام حسین جب مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک جملہ ساتھ چلنے والوں کے لیے فرمایا جو میرا اس وقت مضمون ہے. فرماتے ہیں من کانا. دیکھیں میں مولا حسین کا فرمان سنانے سے پہلے ایک التجا کروں گا کہ کچھ قرآن کی آیات فریم کروائیے گھر میں. یہ جو آپ نے معاف کیجیے گا بعض گھروں میں الٹی سیدھی سینریاں لگی ہوئی ہیں گھروں میں، جی سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا. اور کہتے ہیں جی 2 لاکھ روپے کی خرید کے لائے ہوں. وہ بیچارہ پینٹنگ کرنے والا، معاف کیجیے گا بھائی اگر کوئی بیٹھا ہے تو
وہ پتہ نہیں کیا رنگ ونگ پھینک دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور وہ آپ 2 لاکھ میں بیچ دیتا ہے۔ بھائی لگاؤ کوئی مولا حسین کے روزے کی تصویر لگاؤ، لگاؤ نبی کے روزے کی تصویر لگاؤ، کوئی فرمان بہت خوبصورت سے بنوا کر، جی کوئی قرآن کی آیت بہت خوش خطی سے لکھوا کر اس کو فریم کروا کے گھروں میں لگواؤ۔ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جنہیں فریم کروانے کی ضرورت ہے، کچھ فرامین سرکار کے ایسے ہیں، کچھ ائمہ اہل بیت کے فرامین، مولا علی کے فرامین ایسے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سارا گھر آپ امام بارگاہ اور میوزیم بنا دیں، لیکن ایک آدھ گھر میں ایک آدھ چیز تو لگی ہوئی ہو۔ جی کیا فرما رہے ہیں اللہ کا قرآن؟ ایک آیت میں قرآن کی آپ کو دے دیتا ہوں کہ جسے فریم کروانا چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ تکویر کے اندر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، آتے جاتے آیت کے اوپر نظر پڑ رہی ہے۔ قرآن اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ تم اللہ کو جواب دے سکتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ تو جاؤ۔ کیا معلوم بھائی پہ مقدمہ کرنے جا رہا ہو قرآن روک دے، کیا معلوم کسی غلط کام کے لیے رشوت دینے والے نے بلایا ہوا ہے فلاں جگہ، حرام پیسہ لینے کے لیے جا رہا ہے، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اگر جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ جواب ہے تو جاؤ۔ ایسے ہی مولا حسین کا یہ فرمان جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ حسینیت زندہ باد، بھائی دیکھو تھکو نہیں، جاگو ذرا جاگو۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو 4 کروڑ کی گاڑی خریدو مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانو۔ اللہ نے دولت دی ہے تو 10 کروڑ کا بنگلہ بناؤ مگر جھگی میں رہنے والے کی احترام و تعظیم کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو مہنگے کپڑے پہنو مگر پھٹے ہوئے کپڑوں میں کسی کو دیکھ کر اس کے سلام کا جواب دینے میں دیر نہ کرو۔ ہم اسے بڑھ کر سلام کرتے ہیں جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے۔ جی اللہ اکبر، کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو وہ اللہ کا ولی ہو۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ میرا نام مثلاً سید شہنشاہ حسین نقوی ہے، دانش نے میرا نام لکھ دیا شہنشاہ حیدر زیدی، تو میں نے کہا جی میں تو شادی میں ہی نہیں جاؤں گا دانش کے بچے کی، اس لیے کہ انہوں نے میرا نام بگاڑ دیا۔ اتنا ذات کا اسیر۔ میرے بھتیجے نے اگر مجھے سلام نہیں کیا تو میں نے بھائی کے گھر جانا چھوڑ دیا اس لیے کہ ان کے بچے نے مجھے سلام نہیں کیا۔ اتنا ذات کا اسیر۔ مسجد میں اگر میں سجدگاہ تسبیح رکھ کر چلا گیا تھا، کوئی اور وہاں آ کر بیٹھ گیا تو میں اسے لڑ رہا ہوں، اتنا میں حب جاہ کا شکار۔ جی میں مسجد میں بھی قبضے کا قائل ہوں۔ یہ تو حالت ہے۔ جی حسین فرما رہے ہیں جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اپنی نفی، اپنی ذات کی نفی۔ عزیزوں مجھے فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملیں تو مجھے ملوائیے گا۔ یہ جو روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ اس لیے کہ مولا سرکار نبی فرماتے ہیں جو اپنے جیسوں سے اپنے جیسوں کے سامنے جا کر اپنے مسئلے رکھتا ہو وہ اللہ کی شکایت لگا رہا ہوتا ہے۔ جی یہ تو خود پریشان ہے، تم اس کے پاس کیوں چلے گئے؟ یہ جو چوکوں پہ، روڈوں پہ، گلی کوچوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ذلیل لوگ ہیں، فقیر نہیں ہے۔ فقیر تو مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا ہے، اپنے مولا پر اعتماد دے رہا ہوتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کو فقیر ملے تو آج مل نہیں رہے، فقیر ڈھونڈنے سے میں جاتا ہوں
بعض لوگ اس کو میرے خلاف بھی لکھ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک جگہ کہا کہ میں بعض درگاہوں پر گیا ہوں تو مجھے درگاہوں میں کچھ ایک آدھ دو فقیر مل گئے، پھر بھی جی بنگلوں میں تو فقیر نہیں ملیں گے، ملیں گے بھی تو جھگیوں میں ہی ملیں گے، اس لیے کہ ان کا مزاج ہوتا ہے وہ ایسی جگہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اور خبردار کسی کو اس کیفیت میں دیکھ کر اسے حقیر نہ جانیے گا، کیا معلوم یہ واقعی فقیر نکل آئے، تھوڑی سی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا ذلیل تو ہے، ذلیل ہے یا فقیر ہے، تو کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کا مزاج بھی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا رویہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک فقیر بازار سے گزر رہا تھا، اللہ کا فقیر جی بازار سے گزر رہا تھا تو ایک دودھ والے نے آواز لگائی، دودھ پیو گے؟ پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح غور سے دیکھا، کیونکہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں یہ، پھر کہا کہ پلا دو، اس نے کٹورا بھر کے دودھ کا دے دیا، اس نے دودھ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، خالی کٹورا لوٹایا، کچھ آگے گیا تو اس کا پیر ایک نشیبی گڑھے میں پڑا، وہاں کیچڑ تھی تو چھینٹیں اڑیں، تو دیوار کے کنارے دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آشنا تو جانتے ہیں نا کیا کہہ رہا ہوں، دو آشنا کھڑے ہوئے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی جی، دو پیار کرنے والے آپس میں، اور کیا کھل کے بتاؤں، تو دو آپس میں دوست کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو وہ جو چھینٹیں اڑی نا تو وہ لڑکی کے منہ پہ جا کے لگی، تو جس کے منہ پہ لگی تھی اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، انہیں زیادہ تکلیف ہوئی جو ساتھ کھڑے تھے، تو دو قدم آگے بڑھے اور دو چار تھپڑ مارے، ان کے نظر نہیں آتا، تو آسمان کو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ ابھی یہ بولا تھا کہ وہ لڑکی زمین پر گری، تڑپی، مر گئی، تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، کہنے لگے تم اللہ کے ولی ہو بھائی، تم نے بد دعا دی، لڑکی مر گئی۔ کہنا نہیں، میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، دو یاروں کا مسئلہ ہے، ایک یار نے مجھے مارا، ایک یار نے اسے مارا۔ لہذا خبردار ان لوگوں کا خیال رکھیے گا، اول تو یہ ملتے نہیں ہیں، مل جائیں تو ان کا خیال رکھیے گا۔ ایسے ہی میں گزر رہا تھا تو مجھے ایسا فقیر ایک مل گیا، تو مجھے گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر اس نے دور سے آواز لگائی، ہم نے گاڑی رکوا دی، اسے کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں، عطا کریں۔ وہ جیسے فقیروں کا حلیہ ہوتا ہے، پھاٹک تھا ریلوے کراسنگ کے، وہ جو چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے نا پھاٹک جہاں بند ہوتا ہے، تو وہاں اس کے پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے زہد کی تعریف تمہیں بتاؤں، زاہد اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے، اپنی میں مٹائے، اپنی انا مٹائے۔ کیا کریں، بس آخری چند جملے، بہت دیر لگا دی میں نے، کیا کریں کہ ہماری میں مٹے، مشق کیا کریں کہ ہماری انا مٹے۔ اپنی انا کو مٹانے کی ایک بہترین مسیل اور تمثیل جو جناب زہرا نے دی ہے، بی بی فرماتی ہیں انا مٹانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اور پھر جو میرا مخاطب مجمع ہے، جو میرا مستقیم مجمع ہے، اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ نمازی بھی ہیں اور عزادار بھی ہیں، اس لیے کہ فرش پر بیٹھنا خود یہ انا مٹانے کا رستہ ہے، زمین پر بیٹھنا یہ اپنی میں مٹانے کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کی اگر مشق کرنا چاہیں تو اس کا ایک جلوہ یہ ہے۔ اگر جناب ڈاکٹر آصف نے، حیدر نے اور ان کے بھائیوں نے، ان کے عزیزوں نے اپنے گھر کی شادی میں بلا کر آپ کو یہاں بٹھا دیا ہوتا نا، تو ساری زندگی پھر آپ ان کے گھر نہیں آتے جی، لیکن جب مجلس میں انہوں نے یہاں بٹھایا ہے تو اب کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جی فرش کیسا ہے، یہ مشق ہو رہی ہے انا مٹانے کی، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کی مشق ہو رہی ہے۔ اور عزیزو چلیے اس کے دروازے پر جس نے اپنی ذات مٹا دی
اور اس ذات کے حوالے خود کو کر دیا کہ جس ذات نے پھر پوری کائنات اس کے نام کر دی، جسے حسین کہتے ہیں۔ آج مسیحی امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، ہندو امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے طریقوں سے حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ واحد واقعہ ہے کربلا کا جو رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم گزرے کربلا سے، گھوڑے کا پیر مڑا، گرے تو پیشانی پتھر پر لگی، تو اللہ سے مناجات کی، یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آواز آئی آدم کوئی خطا نہیں ہوئی، آخری نبی کے بیٹے حسین کا خون یہاں گرے گا، ہم نے تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم گزرے، سنی شیعہ کتابوں میں ہے یہ روایت ہے، کوئی ایسی بات نہیں پڑھوں گا کہ جو کسی میں میرا مجمع جب میں خود جب اس انداز کا ہوں، یہ ساری باتیں مسلمانوں کی سارے فرقوں کی کتابوں میں جی۔ حضرت ابراہیم گزرے تو پھر حضرت ابراہیم بھی وہاں زمین پر گرے ہیں، اور کربلا کی خاک میں ان کا قطرہ خون بھی ملا ہے جی۔ نبی مکرم نے جب حسین کو گود میں لیا تو کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی بازوؤں کا بوسہ دیتے ہیں۔ پوچھا جناب زہرا نے، بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا فاطمہ تمہارے بچے میں تو کمال ہے، مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ اے نبی آپ کے اسی بچے کو کربلا میں گھیر کے مارا جائے گا۔ حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی ایک سفر سے لوٹے، فرمایا میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، ہر آنے والے سے کہہ دینا کہ نبی محو استراحت ہے، کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، تقاضۂ بشری ہے۔ مولا نبی اپنے حجرے میں ہیں، محو استراحت ہے کہ ایک مرتبہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، سن 3 یا 4 سالوں کا ہے، معلوم ہو گیا تھا نا کہ نانا آ گئے، سفر سے لوٹے، پتہ چل گیا کہ نانا آ گئے، تو حجرے میں جانے لگے تو بی بی نے حجرہ روک دیا، دروازہ روک دیا، کہا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں محو استراحت ہوں۔ تو ایک مرتبہ ٹھنڈی سی سانس بھر کے فرمایا نانی مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، یہ نہیں فرمایا، مجھے مطلق کہا تھا۔ حسین لوٹے، سنیں گے، امام لوٹے ہیں کہ نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، ابا دوش پر نہیں تھی، نالینیں پیروں میں نہیں تھیں، میرے مولا نبی آواز دیتے جا رہے ہیں ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا، اور آگے بڑھ کر امام حسین کو گود میں لیا، بوسے دیتے ہوئے حجرے میں چلے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے، بلند آواز سے رونے کی آواز سنی تو میں بے چین ہوئی اور حجرے میں چلی گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کے بوسے دے رہے ہیں، بازوؤں کے بوسے دے رہے ہیں۔ اے ام سلمہ میرا حسین ہے، اسے کربلا میں مارا جائے گا، اس کی وجہ سے میرا دین بچے گا، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ نبی ایک محلے سے گزر رہے ہیں کہ چند بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، ایک بچے کو اٹھا لیا گود میں، پیار کیا، پھر زمین پر اتار دیا۔ کسی نے پوچھا، صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اجرکم اللہ۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، سرکار نے دروازہ بجا دیا، خاتون دروازے پر آئیں، فرمایا اسے خاموش کرواؤ، اس کا رونا میرے حسین سے ملتا ہے، اسے روتا ہوا سن رہا ہوں تو مجھے حسین یاد آ رہا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں کربلا آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ ابھی آپ شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے۔ کربلا میں مسلمانوں نے تو نبی کو گھیر کے مارا، مگر جانور تو جانتے تھے، پتھر تو جانتے تھے، جن تو جانتے تھے
جنہوں نے امام حسین کی نصرت کا اظہار کیا. جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو 5000 کی تعداد میں جن آئے تھے، اور امام نے یہ کہہ کر لوٹا دیا تھا یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کا معاملہ ہے، میں تم سے مدد نہیں لوں گا. فرشتے آئے تھے زمین پر اللہ کی جانب سے اجازت لے کر، اللہ نے حکم دیا جاؤ میرے حسین کو دیکھو، اور امام حسین نے ان فرشتوں کو لوٹا دیا میں تمہاری مدد نہیں لوں گا. سن رہے ہیں عزادارو؟ وہ 5000، بعض روایت میں 4000، بعض روایت میں 16000 فرشتے ہیں جنہیں پھر اللہ نے مامور کر دیا کہ قیامت تک کربلا میں رہو گے. کربلا کی فضا میں جو روحانیت ہے نا، معنویت ہے، کربلا کی ہوا میں جو روحانیت ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہاں فرشتے پر مارتے ہیں. یہ روایتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ عقیدت نہیں ہے، اور یہ کوئی زور بیانی خطابت نہیں دکھا رہا، یہ روایتیں سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. اور پھر کربلا میں عزادارو حسین کو دشمن نے گھیر لیا. 6 مہینے سے سفر پر گیا ہوا تھا ایک کوفے کا رہنے والا جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی لکھا ہے، صحابی ہیں اور معمر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سفر سے لوٹا تو میں نے دیکھا کوفے میں بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا. سوچنے لگا، اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شاید کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی ہے، کوفے والے شہر چھوڑ گئے ہیں. کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، تو میں نے بیٹی کو دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا آپ بھی کچھ دیر کے بعد گھوڑا دوبارہ تیار کیجئے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب ولا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان ہے کہ اگر اسے مارنے کے لیے کوفے والے نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی. عبداللہ ابن عفیف ازدی صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا. ایسا بھی ہوا تھا، بابا نام نہیں بتا رہے کہ وہ باغی کون ہے. جلدی گھوڑا تیار کیجئے اور جا کے باغی پہ تلوار چلائیے. عبداللہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ تھی، مجھے اپنی آبرو کی بھی پرواہ تھی. میں نے گھوڑا دوبارہ تیار کیا اور بیٹھ کر روانہ ہو رہا تھا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتا ہوں، میں کچھ زیور بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا، 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کے جوانوں کو مار دیا گیا. کربلا میں وہ اکیلا ہے اور سارا لشکر اس اکیلے کو مارنا چاہتا ہے. مگر کہتا ہے کہ میرے تعجب بڑھنے لگا کہ وہ اکیلا ضرور تھا مگر اس کا روب اتنا تھا کہ جہاں وہ اپنا گھوڑا موڑتا تھا فوجیں بھاگنے لگتی تھی. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اسے اکیلے سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو ہزاروں ہو، یہ تو اکیلا ہے. تو وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ کس خاندان کا ہے، یہاں کے بچے بھی شجاع ہیں. خوف طاری تھا اس کا، ایک روب طاری تھا. عبداللہ کہتا ہے مجھے مگر اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، یہ قصہ ختم ہو جائے گا. تو کہتا ہے میں اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لانا شروع کیا. اس نے کہتا ہے میں قریب آنا شروع ہوا، چند ذراع کے فاصلے پہ اس کا گھوڑا رہ گیا تھا، میرا گھوڑا اس کے پیچھے تھا. میں نے بس ارادہ کیا کہ گھوڑے کو جست دوں، جست لگائے گھوڑا اور تلوار سے وار کر کے اس کا سر اتار دوں. کہ تلوار کھینچتے ہوئے ارادہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھا تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پہچانتا ہے؟ میں ڈر کر کھڑا ہو گیا، گھبرانے لگا. تو اس نے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں. عبداللہ پیروں میں گر گیا، مولا حسین آپ ہیں. تلوار نکال کر امام حسین کا دفاع کرنے لگا. امام نے فرمایا عبداللہ تلوار واپس رکھو اور چلے جاؤ، عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ. عبداللہ کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ فرمایا کچھ دن بعد میری بہن زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں اسیر ہوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو. حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. جب مختار نے سپاہیوں سے پوچھا کہ آخری وقت میں بتاؤ کہ حسین کیا کر رہے تھے،
تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین گرنے لگتے تھے تو دائیں اور بائیں اشارہ کرتے تھے لا واللہ لا واللہ. وہ کہتا ہے کہ حسین گرتے گرتے کہتے تھے لا واللہ. لا واللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کچھ دینا چاہتا ہو اور وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے. تو وہ کہنے لگا کون کیا دے رہا تھا؟ کہا یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا دے رہا ہے. مگر حسین گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے. میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے. وہ بیان کر رہے تھے کہ جب حسین گرتے تھے نا تو فاطمہ زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ. نبی نظر آتے تھے میرے لال میری گود میں آ جاؤ. اور حسین کہتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے. نانا مجھے آپ کی آغوش نہیں چاہیے مجھے خود زمین پر گرنے دیجیے. حسین نے زین چھوڑ دی آخری مرحلہ اور پسر سعد نے آواز دی خبردار کوئی ذوالجنہ کو تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. یہ نبی کی سواری ہے میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا. رونا تو اسی کا ہے. تمہیں نبی کی سواری یاد رہی تمہیں نبی کا سوار یاد نہیں رہا. کہ خبردار کوئی ذوالجنہ کو تیر نہ مارے میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. جاؤ جا کر اسے پکڑ کر لاؤ. دو دو چار چار کر کے سپاہی جاتے رہے مگر یہ ہر سپاہی کو زخمی کرتا رہا. جو قریب جاتا تھا یہ اسے مارتا تھا زخمی کر دیتا تھا. پھر دو جاتے تھے پھر اسے زخمی کر دیتا. 80 سپاہیوں کو ذوالجنہ نے زخمی کیا. جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو عمر سعد نے کہا چھوڑ دو دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو گھوڑے نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا. دائیں بائیں. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. دوڑا اس جگہ جہاں حسین کو اتارا تھا تو لاشیں بکھرے ہوئے تھے. سنیں گے آیت اللہ رسولی محلاتی نے یہ مصائب کے جملے لکھے ہیں کتاب کے اندر. وہ کہتے ہیں وہ ایک ایک لاش کو سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. مگر اسی لاش پر رکا جو حسین کی لاش تھی. امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو. بس آخری جملہ ہے دوڑتا گیا خیمہ گاہ کی طرف. یہ گھوڑا ہے جو خبر لے کر آیا ہے کہ حسین شہید ہو گئے. کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. کون بتائے زینب کو کہ کیا ہو گیا؟ کون بتائے سکینہ کو کہ حسین مارے گئے؟ ذوالجنہ گیا خیمہ گاہ کی طرف. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ذوالجنہ ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. وہیں جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی. بی بی نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور ایک سوال کیا یا جوادو ابھی حل سقیا ابھی ام قتلا عطشانا. اے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب